نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں اور میری پیاری بہنوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ذکر کریں گے اسلام میں وقوع پذیر ہونے والے تمام واقعات جو سب سے پہلے وقوع پذیر ہوئے۔ مثال کے طور پر پہلا انسان اللہ پاک نے سب سے پہلے کیا بنایا؟ لوح و قلم بنایا، عرش کرسی بنائی، اس کے بعد زمین بنائی، پھر دن رات بنائے۔ ہم ان کے بارے میں ذکر کریں گے۔ تو اس کے بارے میں سب سے پہلے اللہ کے نبی کی حدیث مبارک اس کا ذکر کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے تو اللہ رب العزت ہی کی ذات بابرکات تھی اور اس سے پہلے کوئی چیز نہ تھی۔ ہاں، اس کا عرش اقتدار پانی پر تھا، پھر اس نے اپنی کائنات کی ہر چیز سپرد لوح و قلم فرمائی اور اس کے بعد زمین و آسمان کو پیدا فرمایا۔ لوح محفوظ کے بعد عرش و کرسی کو مرز وجود میں لانے کے بعد اللہ رب العزت نے سب سے پہلے لوح و قلم کو پیدا فرمایا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ لوح و محفوظ کے بعد سب سے پہلے ساری مخلوق میں سے اللہ رب العزت نے قلم کو پیدا فرمایا، پھر اس کو کہا کہ لکھ، پس قلم چل پڑا اور قیامت تک اس کے اندازوں اور تخمینوں اور پروگراموں کو سمیٹ گیا۔ لوح و قلم کے بعد سب سے پہلے زمین کی تخلیق ہوئی۔ لوح و قلم کے بعد اللہ رب العزت نے سب سے مقدس کرہ زمین کو پیدا کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، زمین و آسمان کی پیدائش کے وقت سب سے پہلے پانی پر ایک سفید جھاگ نمودار ہوا، پھر اس کے بعد یہ زمین بچھتی چلی گئی۔ زمین کا پہلا ٹکڑا بیت اللہ شریف کی جگہ نمودار ہوا، پھر اسی سے آگے زمین پھیلتی چلی گئی۔ سب سے پہلا گھر، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، زمین پر سب سے پہلی مسجد مسجد حرام ہے اور دوسری مسجد مسجد اقصی ہے۔ اللہ رب العزت بھی قرآن مقدس میں فرماتے ہیں، بلا شبہ سب سے پہلی عبادت گاہ جو لوگوں کے لیے ہدایت کے لیے مقرر فرمائی گئی مکہ میں ہے۔ سب سے پہلا پہاڑ، کرہ ارض کی باقاعدہ اور مکمل تخلیق کے بعد اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو پیدا کیا۔ سب سے پہلا پہاڑ جو زمین پر نصب کیا گیا وہ جبل ابی قیس ہے۔ یہ پہاڑ مکہ معظمہ میں بیت اللہ شریف کے بالکل قریب واقع ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی پہاڑ پر کھڑے ہو کر کائنات کے سلیم الفطرت انسانوں کو فریضہ حج کی دعوت عام دی تھی۔ ایک روایت کی روح سے شق القمر کا مشہور معجزہ اسی پہاڑ پر ظہور پذیر ہوا، گو دوسری روایات مینا کی ہے۔ یہی وہ پہاڑ ہے جس پر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب مسجد حضرت بلال واقع ہے۔ عالم تکوین کے بعد سب سے پہلے عالم تکوین کی تخلیقات، ایجادات اور ابتدائی 7 ایام کے تعین اور تخصیص کے بعد اب سب سے پہلا مرحلہ دن اور رات کی تخلیق کا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور اللہ نے پیدا کیا دن کو اور رات کو۔ اس کی تخلیق کا ذکر پانی، زمین اور آسمان کی تخلیق کے بعد ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دن اور رات کی تخلیق کا مرحلہ زمین و آسمان کی تخلیق کے بعد کا ہے۔ سب سے پہلا دن، اللہ رب العزت نے دنوں میں سب سے پہلے ہفتہ کے دن کو بنایا۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ رب العزت نے مٹی کو ہفتہ کے دن پیدا فرمایا ہے۔ مشکات۔ بہرحال دنوں میں فضیلت کے اعتبار سے جمعۃ المبارک کو خصوصی فضیلت حاصل ہے۔ جمعہ ملت اسلامیہ حنفیہ کا بہت اہم بشان اور سید الایام ہے۔ زمین پر سب سے پہلا درخت، زمین کی تخلیق کے بعد اس کو پہاڑوں سے مزین کیا گیا۔ اس کے بعد اس کی تزئین کے لیے جو سب سے پہلا درخت بنایا گیا وہ کھجور کا درخت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اپنی پھوپھی کھجور کا احترام کرو، اس لیے کہ یہ تمہارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی باقی ماندہ مٹی سے پیدا کی گئی ہے۔ سب سے پہلا مہینہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم ہے۔ محرم کے لغوی معنی معزز اور محترم کے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں بھی جن 4 مہینوں کو فضیلت حاصل تھی اور لوگ ان میں قتال کو حرام جانتے تھے، ان میں محرم، رجب، ذوالقعدہ، ذی الحجہ شامل ہیں۔ مسلم شریف کی ایک روایت میں ماہ محرم کو شہر اللہ کہا گیا ہے، جیسے دوسرے مقامات پر کعبہ شریف کو بیت اللہ اور حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ناقۃ اللہ فرمایا گیا ہے۔ محرم الحرام کی بزرگی اور برتری کی بنا پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ افضل محرم الحرام کے روزے ہیں۔
سب سے پہلا سجدہ حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سجدہ کیا، پھر حضرت میکائیل علیہ السلام نے، پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام نے، پھر حضرت عزرائیل علیہ السلام نے، پھر تمام فرشتوں نے۔ سب سے پہلا حساب، فرشتوں میں سب سے پہلا حساب حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ہوگا۔ بیت المعمور میں داخل ہونے والا سب سے پہلا فرشتہ، فرشتوں کی مسجد بیت المعمور ہے جو 7ویں آسمان پر واقع ہے۔ اس مسجد میں سب سے پہلے داخل ہونے والا فرشتہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ اس میں ہر دن 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، پھر قیامت تک دوبارہ ان کا نمبر نہیں آئے گا۔ بیت المعمور کی عظمت آسمان میں بیت اللہ کی طرح ہے اور یہ بالکل بیت اللہ کے مقابل ہے۔ اگر کوئی چیز بیت المعمور سے گرائی جائے تو ٹھیک بیت اللہ پر آ کر گرے گی۔ سب سے پہلا وعدہ اللہ تعالیٰ نے وادی نعمان میں جو عرفات کے قریب ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا جو چھوٹی چھوٹی چیونٹیوں کی صورت میں تھے۔ پشت در پشت ان کی نسل سے جو بھی مخلوق ہونے والی تھی سب کو پیدا کیا اور ان کی وہی صورتیں بنا دی جو بعد میں عالم ظہور میں پیدا ہونے والی تھیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بولنے کی قوت دی۔ اس کے بعد ان سے عہد لیا اور ان کے نفسوں پر گواہ بنایا۔ ان سے فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب سے اول جواب میں بلا یعنی کیوں نہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ اس کے بعد سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب کو سن کر بلا کی گواہی دی۔ سب سے پہلے انسان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق انسانیت کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے فرمائی، انہیں ابو البشر بنایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا دن جمعہ ہے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ سورج طلوع ہونے والے دنوں میں سب سے بہتر دن جمعہ کا ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن جنت میں داخل کیے گئے، اسی دن جنت سے نکالے گئے اور اسی دن قیامت آئے گی۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ اسی جمعہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی وفات بھی ہوئی۔ جنت میں پہلا انسان اور پہلی خاتون حضرت آدم علیہ السلام کو یہ شرف حاصل ہے کہ تخلیق آدم کے بعد خلاق عالم نے حضرت آدم علیہ السلام کی وحشت اور خلا کو دور کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنا ہمدم اور رفیق پا کر بہت مسرور ہوئے اور اطمینان محسوس کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہم السلام کو اجازت تھی کہ وہ جنت میں رہیں اور انعامات جنت سے مستفید ہوں، مگر ایک درخت کو معین کر کے بتایا گیا کہ اس کو نہ کھائیں بلکہ اس کے پاس تک نہ جائیں۔ امام اوزائی نے حضرت حسان بن عطیہ سے نقل کیا ہے کہ آدم علیہ السلام جنت میں 100 سال تک مقیم رہے۔ ایک دوسری روایت میں 70 سال کا تذکرہ ہے۔ عبد بن حمید نے حضرت حسن کے طریق سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں 130 سال رہے۔ سب سے پہلا جوڑا، علامہ ابن الجوزی نے اپنی کتاب صلاۃ الحزن میں ذکر کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا سے قربت کرنا چاہی تو اللہ نے حکم دیا، اے آدم، حوا تیرے لیے اس وقت تک حلال نہیں جب تک تم اس کا مہر ادا نہ کرو۔ دوسری روایت میں ہے کہ حضرت حوا نے حق مہر طلب کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے خلاق عالم سے عرض کیا، یا اللہ، کیا مہر ادا کروں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے محبوب پر 20 مرتبہ درود پڑھو۔ آپ نے ایسا ہی کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا پہلا کلام، سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے منہ سے جو کلام نکلا وہ الحمدللہ رب العالمین تھا۔ سب سے پہلا سلام اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو ملائکہ کی ایک جماعت کے پاس بھیجا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جا کر ان کو سلام کیا، السلام علیکم۔ فرشتوں نے جواب دیا، وعلیکم السلام۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تیری اولاد کا یہی سلام ہے۔ زمین پر سب سے پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام کو یہ شرف اور فضیلت حاصل ہے کہ وہ زمین پر سب سے پہلے انسان ہیں اور خلیفۃ اللہ فی الارض ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے قبل روئے زمین پر آبادی نہ تھی، البتہ جنات موجود تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے 2000 برس پہلے زمین پر حضرت آدم علیہ السلام سے 2000 برس پہلے زمین پر جنات بسا کرتے تھے، لیکن ان کو
فسادانہ کارروائیوں اور خون ریزی کی وجہ سے اللہ نے ان کی سرکوبی کی خاطر فرشتوں کو بھیجا، جنہوں نے انہیں زمین سے نکال باہر کیا اور سمندری جزیروں کی طرف دھکیل دیا۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہندوستان میں اتارا گیا اور حضرت حوا کو جدہ میں۔ حضرت سدی جو جلیل القدر مفسر ہیں اور وہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہندوستان میں اتارا گیا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو صفا اور حضرت حوا کو مروہ پر اتارا گیا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہندوستان کے ایک پہاڑ نوز پر اتارا گیا اور حضرت حوا علیہ السلام کو جدہ میں اتارا گیا۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے پھلوں میں انگور یا بیر تناول فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلا جانور پالا۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے مرغ پالا، چونکہ جب مرغ آسمان کے فرشتوں سے تسبیح کی آواز سنتا تھا تو تسبیح پڑھتا تھا۔ مرغ کی تسبیح پڑھنے سے حضرت آدم علیہ السلام بھی تسبیح پڑھنے لگتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلا کپڑا بنایا۔ سعید بن میسرہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام و حوا علیہ السلام دونوں جنت سے بالکل ننگے اتارے گئے۔ زمین پر اتر کر جب حضرت آدم علیہ السلام کو گرمی لگتی تو رونے بیٹھ گئے اور حضرت حوا سے کہنے لگے، اے حوا مجھے گرمی ستا رہی ہے۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور حضرت آدم علیہ السلام کو فرمایا کہ یہ روئی ہے، اس کو اس طرح کاٹو اور بنو۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے کاٹنا اور بننا سکھایا۔ سب سے پہلا لباس حضرت آدم علیہ السلام نے بھیڑ کی بالوں کو کاتا اور ان کو بن کر اپنے لیے جبہ، حضرت حوا علیہ السلام کے لیے درع یعنی لفافہ مثل عربی قمیض کے اور ایک اوڑھنی تیار کی۔ سب سے پہلے گندم کی کاشت کرنے والے حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر اتارے گئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام گندم کے 7 دانے لے کر آئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ اس درخت کے دانے ہیں جس سے آپ کو روکا گیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ میں اس کا کیا کروں؟ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو زمین میں بکھیر دو۔ آپ نے زمین میں بکھیر دیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر دانے کے بدلے 1,00,000 دانے اگائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو کاٹ کر دانے نکالے، پھر صاف کر کے پیس کر اس کو گوندھ کر روٹی پکائی۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ، پس تم کو یہ شیطان جنت سے نہ نکال دے، پس تم مشقت میں پڑ جاؤ گے۔